بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی خبر اہم کیا کہیں، اس نے تو تقریباً دنیا جہان کی ساری خبروں کو ملیہ میٹ کر دیا ہے، اور وہ ہے خبر اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کا عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ۔ اب مجھے اس سے پہلے کہ میں تفصیل سے بات کروں، ایک بات کو مجھے اعتراف کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہنچے ہوئے ولی اللہ ہیں۔ وہ ولایت کے کسی بہت بڑے درجے میں ہے، کیونکہ یہ بات ان کو پہلے سے معلوم تھی کہ یہ توشہ خانہ میں مجھے نااہل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو، یہ کوئی ولی بتا سکتا آپ کو، عام آدمی کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کی پریڈکشن کرے۔ اور پھر اسی تناظر میں انہوں نے الیکشن کمشنر جو کہ انہوں نے خود تعینات کیا اور اس کی تعریف کی اور کہا کہ اس سے اچھا آدمی نہیں تھا، زمین آسمان کے خلابے ملائے تھے، اس کو گندی گندی گالیاں، غلیظ زبان، اول تو سارے الیکشن کمیشن کو اور خصوصاً راجہ سکندر سلطان کو۔ راجہ صاحب، آپ راجہ بھی ہیں، آپ سکندر بھی ہیں، آپ سلطان بھی ہیں۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، راجہ صاحب آپ نے اپنے نام کی لاج رکھی ہے، آپ راجہ بھی ہیں، آپ سکندر بھی ہیں، آپ سلطان بھی ہیں۔ میں آپ کو بہت عرصے سے میں آپ کے بارے میں بہت ہی معلومات رکھتا تھا۔ دنیا قائل تھی کہ آپ نے پوری زندگی جس طرح اپنی گزاری ہے، اصول کے اوپر، ضوابط کے اوپر، اور اپریٹ افسر اور تکڑا افسر اور نڈر افسر کے طور پہ گزاری ہے، آج آپ نے وہی کام چیف الیکشن کمشنر اور پھر سارے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے کیا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کی پریڈکشن، عمران خان صاحب کی پیشن گوئیاں اپنے بارے میں کہ یہ مجھے نائل کرنا چاہتے ہیں، سچ ثابت ہوئی، عمران خان ولی اللہ ٹھہرے۔ اب اگلی دوسری بات یہ ہے، ایک انہوں نے حدیث ازبر کروائی تھی اور بڑے آرام سے کئی طریقوں سے بتاتے تھے، کہتے ہیں یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، وہ سمجھنا پڑے گا، اور حدیث بڑی کمال کی ہے۔ ہمیں بھی شروع سے اس حدیث کے بارے میں معلومات دی گئی تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک قریش کے سردار کا مقدمہ آیا تو انہوں نے جب سزا دینے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلانے قبیلے کا سردار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ وہاں پہ کوئی تکڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو معاف کر دیا جاتا تھا، اور جو کمزور کرتا تھا اس کو سزا مل جاتی۔ مجھے میرے اللہ کی قسم، آج اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کے اندر پکڑی جائے تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، اس کو معاف نہیں کروں گا۔ عمران خان صاحب، یہ ہمارے لیے تھی، یہ جو آپ نے ازبر کرائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو پچھلے 20 سال میں آپ نے 26 سال میں بار بار سنائی، ہر تنازع میں سنائی، آپ اس کا کتنا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، یہ ہمارے لیے تھی، یہ آپ کی ذات کے لیے، مبارکہ کے لیے نہیں تھی۔ ایک عدالت نے آپ کو فیصلہ دیا ہے، وہ عدالت جو کہ پچھلے جب سے الیکشن کمیشن یہ وجود میں آیا ہے، جتنے بھی عرصے سے 25-30 سال سے، تو یہ کئی فیصلے دے چکا ہے۔ تو یہ آپ کو اس فیصلے چھپو نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ فیصلہ جو ہے ہو سکتا ہے غلط ہو یا نہ ہو، اس کے لیے پھر ایک طریقہ کار ہے، لیکن کوئی چوائس ہے کہ عدالت کا فیصلہ نہ مانا جائے۔ پھر مجھے اس پہ ایک اور بات بھی کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ یاد کرو، نواز شریف اقامہ، اب عمران خان توشہ خانہ، دونوں ہم پلہ وزن، عمران خان توشہ خانہ، نواز شریف اقامہ۔ کیا اقامہ کیا تھا ہر کسی کو پتہ ہے، اور اقامہ ان کا ڈکلیئر تھا کہ آپ امارات میں جب رہنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنٹ کا طریقہ یہ ہے، جہاں آپ کا بہت آنا جانا تو اقامہ بنوا لیتے ہیں۔ ظاہر ہے ایگزائل کے دنوں میں انہوں نے اقامہ بنوایا، جو کہ 2014 میں کینسل بھی کروا دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی آپ نے جب اقامہ بنایا تھا تو وہاں پہ آپ نے بیٹے سے ایک تنخواہ جو نہیں لینی تھی، وہ اقامے میں ایک فرضی تنخواہ مقرر کرتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، اور کس نے سزا دی؟ سپریم کورٹ نے، بغیر کسی نوٹس کے، کوئی نوٹس نہیں دیا، ٹرائل کورٹ کا کیس تھا، وہاں ہوتا پھر ان کے بعد اپیل جاتی، وہاں پہ فائنل ایک معیار بنا دیا۔ آپ کیا کہتے تھے؟ یہ 63(1) کے بارے میں آپ بغلے میں جاتے تھے، کہتے تھے اس سے اچھی تو آئین کے اندر کوئی دفعہ رکھی نہیں ہے، اب وہ دفعہ آپ کے اپنے اوپر نافذ ہو چکی ہے۔ کیس کیا ہے عمران خان صاحب؟ اس کے اندر دو پہلو ہیں، قانونی پہلو جس کا الیکشن کمیشن نے احاطہ کیا، اور ایک اخلاقی پہلو۔ کبھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو آپ نے لوگوں کے لیے معیار زندگی مقرر کیا ہے، جو مخالفین کو آڑے ہاتھے لینے کے لیے آپ نے جھوٹ بول بول کے جو معیار آپ نے جو یارڈ سٹک بنائی ہے، اس پہ یہ فٹ آتا تھا کہ آپ توشہ خانہ سے تحفے لے کے بازار میں بیچیں؟ کوئی یہ کیا کمائی تھی؟ کتوں کو بنتا ہے، اگر آپ کو ضرورت نہیں تھی تو نہ لیتے، رہنے دیتے، اگر ضرورت تھی تو قیمتی گھڑیاں تھیں تو آپ نے لے کے
ان کو بازار میں دبئی جا کے بیچا کہ جتنی سپکی کرائی اسی ساری کہانی چھپ چکی ہے. مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ دیکھیں اس کے اندر ایک توشہ خانہ ہے کہ گھڑیوں کو بیچنے کے اندر کئی جرائم پوشیدہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جھوٹ بتاتے رہو کہ میں نے 50% سے خریدے ہیں. سارے تحفے آپ نے جو خریدے گئے، جو بڑے موٹے موٹے تحفے تھے، جو 20-25 کروڑ کے تحفے آپ نے 2.5 کروڑ یا 3 کروڑ یا 4 کروڑ میں خریدے، وہ آپ نے 15% دیا اور کچھ کے 20% دیا. قیمت بھی لگائی کہ انہوں نے کیبنٹ ڈویژن نے، وہ پہلے بھی قیمت آدھی لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد 15%، 20% پہلے بھی چل رہا ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ہوتا ہوگا، زرداری صاحب کے دور میں بھی ہوتا ہوگا. تو پہلی تو بات یہ طے ہوگی کہ آپ انہی کے صف کے بندے ہیں، یعنی کہ جو آپ کے نزدیک جو کام وہ کرتے رہے تھے وہ کام تو انہوں نے کرپٹ پریکٹسز کرنی تھی آپ کے بقول. پھر آپ کو یہ زیب دیتا تھا کہ آپ وہی حرکت کریں جو زرداری کر رہا ہے یا نواز شریف صاحب کر رہے ہیں یا کوئی اور صاحب کر رہے ہیں. چنانچہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے وہ اس طرح خریدے. پھر آپ نے دبئی سے پیسہ کیسے واپس آیا ہنڈی کے ذریعے آیا یا بینک کے ذریعے آیا؟ آپ نے بینک کی تفصیل بھی نہیں دی. پھر اس کے بعد آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا کہ ایک نفع تھا. اس کے بعد جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے جا کے کہتے ہیں کہ کسی ایک سال پہ آپ نے کوئی پتہ 2019 میں یا 2020 میں اور تاریخ میں جا کے آپ نے اپنے ایف بی آر کے ریٹرنز میں ٹیکس ریٹرن میں آپ نے ان میں شو کیا کہ یہ میرا نفع ہے، اس پہ یہ میں ٹیکس دیا. اس سے پہلے تو یکدم الیکشن کمیشن کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو اسمبلی میں اسپیکر نے جب ریفرنس بھجوایا آپ کو تو اس ریفرنس کے تحت جب الیکشن کمیشن نے تحقیقات کی تو اس میں بے شمار جو جرائم نکلے اور ایک ایک چیز کے اندر اور کئی تحفوں کے بارے میں تو ہم نے پیسے بھی نہیں دیے، آپ اٹھا کے لے گئے. ان کی علیحدہ تحقیقات ہو رہی ہے. آپ کے خلاف الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ فوجداری مقدمہ علیحدہ ہوگا، نااہلی آپ کو علیحدہ جھیل دی ہے. یہ گڑھا کس کے لیے کھودا گیا تھا؟ نواز شریف صاحب کے لیے. کبھی آپ کو یقین تھا کہ یہ گڑھے کس گڑھے میں آپ گریں گے؟ میرا خیال ہے ابھی ختم نہیں ہوا. یہ اب طریقہ کار تو نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر آگے کے پی پولیس کا بندہ جو ہے جس کو آپ ہی نے بھرتی کرایا ہوگا غلط طریقے سے، تحریک انصاف والوں نے انہوں نے فائرنگ کر دی. پچھلی دفعہ بھی جب آپ 26 مئی کو آئے تو آپ نے کہا میرے پاس اسلحے والے ہیں. آپ اس ملک میں آپ بہت بہت پیچھے ہیں. یہ جو چند سامنے نظر آتے ہیں کسی نے بھی باہر نہیں نکلنا. بیچارے 2-4 بہت مخلص کام آ جائیں گے جیسے سعودی عربیہ کے اندر نعرہ لگا کے لوگ 10-10 سال جیل میں پڑے ہیں، 5-5 لاکھ درہم دے چکے ہیں. اور فیصلہ آباد میں جس بندے کو نے مریم نواز صاحبہ کو قتل کی دھمکی دی وہ کل پکڑا گیا ہے. ان کا کسی کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا. مجھے خدا کے تحریک انصاف والے نے بتایا ہے کہ یہ شہباز گل جب پکڑا گیا بندہ نہ بندے کی ذات 5-7-15 جو ہے جو بندے کرنے کے لیے آنے کے لیے کہتے کوئی نہیں نکلا. سواتی صاحب پکڑے گئے کوئی بندہ نہ بندے کی ذات. یہ کل اطہر کاظمی میں ٹی وی پہ کہہ رہے تھے. چنانچہ آپ یہ بھول جائیں کہ اس ملک کے اندر آپ غدر پیدا کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں نے کتنی دفعہ کہا تھا کہ آپ کی ساری الیکشن کمپین جو آپ کی ساری پچھلی جو مہم ہے پچھلے 2 مہینے کی، یہ ساری کی ساری آپ کو نااہلی سے بچانے کے لیے ہے. آپ کو الیکشن کمیشن کو گالی دے رہے تھے. میں نے کہا جی پہلا آپ تھا کہ آپ نے جو امپورٹڈ حکومت کے بیانیے پہ آپ کا خیال تھا کہ میں دباؤ دے کے الیکشن لے لوں گا. دوسرا آپ نے دیکھا کہ دباؤ نہیں پڑا تو آپ نے مہنگائی کو استعمال کیا. دونوں دفعہ میں ناکامی گئی. ناکام تیسری دفعہ بھی آپ کامیاب نہیں ہوئے تھے. لانگ مارچ کی دھمکی آپ اس لیے دے رہے تھے بار بار کہ الیکشن کمیشن آپ کے خلاف فیصلہ نہ دیتے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس وقت نااہل ہو چکے ہو اور اب بھی آپ کے خلاف ممنوعہ پارٹی فنڈنگ کیس جس کے اندر فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ جو آپ کے اوپر ایک کتاب ہے آپ کی کرپشن کے اوپر. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ کوئی بندہ پی ٹی اے والا ذکر تو کر دے فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ کا. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کسی قسم کا نہیں ہے جواب. تو ان کے پاس جو ریاض بحریہ کو $250 ملین دیے ہیں انہوں نے پاکستان کے، اور اس کے عوض جو ہے القادر ٹرسٹ کے 458 کنال زمین لیا ہے، اس کا بھی نہیں ہے. اور کس کا کیا جواب ہونا ہے؟ ایک لمبی فہرست عمران خان صاحب آپ کا انتظار کر رہی ہے. میں نے بہت پہلے 1.5-2 مہینے پہلے کہا تھا عمران خان صاحب اٹس اے پے بیک ٹائم. ابھی تو شروعات بھی نہیں ہوئی. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. وما علینا الا البلاغ.